بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دیکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شبہ رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج کی اس روح پرور ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس دنیا کے سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ سچے سہارا دینے والے کے بارے میں، وہ جس کے ایک اشارے سے پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، اور جب وہ کہہ دے کن یعنی ہو جا تو فوراً فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے محترم، آج ہر شخص رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کاروبار میں پریشان ہے، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن اصل راز یہ ہے کہ رزق انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور انسان رزق کے پیچھے نہیں۔ رزق کو کھینچنے والی طاقت اللہ کا نام ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی خزانہ دینے جا رہے ہیں جو دل کے دروازے بھی کھولے گا، رزق کی تنگیاں بھی دور کرے گا، اور مشکلات کے سمندر کو بھی اللہ کے حکم سے آسانیوں میں بدل دے گا۔ رزق کے لیے یہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وظیفے کی اجازت کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی نام آپ کمنٹ میں لکھ دیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 مرتبہ یہ اسم پڑھنا ہے، یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر برکت کے لیے، حلال روزی اور مشکلات سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ہے۔ اگر جمعہ کی رات پڑھیں تو یہ نور و نور ہو جائے گا۔ آپ کو وظیفہ کرنے کے لیے یقین، توجہ اور مکمل یکسوئی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھ کے پھر آپ وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، گھر میں خیر و برکت ہوگی، قرضوں سے نجات ملے گی اور کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی مدد آپ کو مل جائے گی۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی، رزق کے دروازے بند ہیں، لیکن یاد رکھیں جو دروازے انسان بناتا ہے وہ بند ہو سکتے ہیں، لیکن جو دروازے اللہ رب العزت کھولتا ہے انہیں کوئی کبھی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور امید کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، کبھی مایوس نہ ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جب اپنا فضل کرنے پہ آ جائے تو وہ ایک لمحہ میں انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ محترم ناظرین، انہوں نے فرمایا جہاں اللہ چاہے اور جسے اللہ چاہے۔ تو پھر رزق کی فکر کیوں کرنی ہے؟ رازق کی فکر کریں، رزق کی فکر نہ کریں، کیونکہ وہی مالک الملک ہے، وہی کن فیکون ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اگر آپ کا یقین کمزور ہے تو وظیفہ آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا، لیکن اگر آپ کا یقین مضبوط ہے تو ایک اللہ کہنے سے بھی پوری کائنات آپ کے قدموں میں ہو جائے گی، اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا۔ لہٰذا پڑھنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھ کے پڑھیں۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے نصیب کے دروازے کھولتا ہے، اور اللہ پر یقین رکھنے والا مصائب سے بھاگتا نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں میں بھلائی ڈھونڈتا ہے۔ کامل یقین یہ ہے کہ رزق کہیں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسماء الحسنی سے پکارا کریں، وہ انشاءاللہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں، وہ دیر سے صحیح لیکن آپ کو ضرور نوازے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے لیکن اللہ کی ذات اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ذرائع سے رزق دے گا کہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، رزق کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رزق صرف محنت سے اور دعا سے ملتا ہے۔ نہیں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محنت بھی ہو اور اللہ پر توکل بھی ہو تو انشاءاللہ ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ پر کامل یقین رکھ کر محنت کے ساتھ اس کے ناموں کے ذریعے سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو شخص نمازوں کا پابند ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق وسیع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کیا کرو، تم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال تو بہت کماتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت کم کماتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور وہ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تھوڑے پر شکر کرتے ہیں اور ہم زیادہ پر بھی اللہ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، رزق صرف روٹی، کپڑا یا مال ہی نہیں بلکہ دل کا سکون، صحت، اولاد، وقت، عزت، محبت اور ذہنی راحت بھی رزق ہی کی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں مانگنا چاہیے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اس کی ہر حاجت کو دیکھ کر اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ بس جو لوگ اللہ کو ہی مالک الملک سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اے اللہ، تو مالک الملک ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، تنگ دستی اور پریشانی دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں حلال رزق سے نواز دے اور حرام سے بچانا، اور اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔